حدیث نمبر 3259۔ حضرت سفیان بن ابی ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام فتح ہوگا تو مدینہ طیبہ سے ایک جماعت اپنے اہل و عیال کے ساتھ اونٹ ہنکاتے ہوئے نکلے گی، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ پھر یمن فتح ہوگا تو ایک قوم مدینہ طیبہ سے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پھر عراق فتح ہوگا تو مدینہ طیبہ سے ایک قوم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ حدیث نمبر 3260۔ حضرت سفیان بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، یمن فتح ہوگا تو ایک قوم اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے آئے گی، پس وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر جائے گی، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پھر شام فتح ہوگا تو ایک قوم اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے آئے گی، وہ اپنے اہل و عیال اور خدام کو لے کر جائیں گے، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پھر عراق فتح ہوگا تو ایک قوم اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے آئے گی اور وہ اپنے گھر والوں اور اپنے خدام کو لے کر جائیں گے، حالانکہ مدینہ طیبہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔